بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے عشرے کی دعا یکم رمضان سے 10ویں روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ ماہ رمضان میں صدقہ کریں، مصیبت اور تکلیف ہی جڑ سے ختم ہو جائے گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ رمضان 2023 کا سب سے مقبول وظیفہ: نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے، رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد یہ عمل ضرور کر لینا۔ محترم ناظرین، یہ صبر کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جو رمضان کے دن قریب آتے ہیں، رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رمضان سے 2 ماہ پہلے رجب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن و مجید کی وہ کون سی مبارک آیت ہے جسے آپ نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد یعنی پہلے روزے کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جس سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے۔ یاد رہے، یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو واضح فرمایا اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا، وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص
اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی یہ ثواب فرما دے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام والی تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں جن کا رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کریں۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب اسے کسی چیز میں زیادہ نفع نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے رندوں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد کون سی آیتیں پڑھنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے جب تک رمضان کا چاند دیکھو تو 100 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لینا ہے۔ جو بندہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ آیت مبارکہ پڑھے لے، دولت اور اپنے حالات بدلتے ہوئے خود دیکھے گا۔ لیکن یاد رکھنا، ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا کسی شرعی عذر رخصت ہو، بلا کسی مرض کے، جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہو، روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 10 دنوں کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، لہذا رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت، تیسرے اور آخری عشرے کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ پہلی شب بعد نماز عشاء سورہ فتح کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا کی بھی بہت فضیلت ہے۔ پہلے عشرے کی دعا یہ ہے، رب اغفر ورحم
وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ عشر رحمت کی ایک اور دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے سدا زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں، چاہتی ہوں۔ پہلے عشرے کی خصوصی نفلی عبادات۔ نمبر 1، پہلے عشرے یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 10 تک روزانہ پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 2، روزانہ ایک تسبیح سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں سورہ القدر کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، تیسرا کلمہ روزانہ ایک تسبیح پڑھنا باعث و برکت و فضیلت ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔